السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کے جب ان کے فرزند ان کے بیٹے عاصم جمیل صاحب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی آراء جو ہیں ان کی طرف سے آئیں۔ بعض کہنے لگے کہ کسی نے ان کو شوٹ کیا ہے، بعض نے کہا کہ خودکشی کی ہے، بعض نے کیا کہا تو بعض نے کیا کہا۔ جب ایک طرف مولانا شدید غم میں تھے، مولانا شدید تکلیف سے گزر رہے تھے، تو دوسری طرف عوام کی طرف سے اس طرح کے ری ایکشن آ رہے تھے۔ تو یہ معاملہ تو اب رفع دفع ہو گیا، تو اب ایک اور نئی بات عوام کی طرف سے خاص طور پر سوشل میڈیا میں یہ نظر آئی۔ تو کل گزشتہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک قرآن خوانی کا ایک پروگرام منعقد کیا تھا، جن ان کی ایصال ثواب کے لیے بہت کچھ ذکر و اذکار کی تلاوت کی اور ان کی روح کو بخشوانے کے لیے۔ تو مولانا صاحب نے اس وقت بھی ایک درد بھرا بیان کیا اپنی پنجابی زبان میں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک اور بات کر دی، اس کی تو میں تائید کرتا ہوں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نے یہ بات کہی کل قرآن خوانی کے موقع پر کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے، اور آپ کے بیٹے عاصم جمیل کو میں نے دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے، اور باپ کے نام کے کہا کہ میرے باپ کو یہ پیغام پہنچا دو، یعنی طارق جمیل صاحب کو، کہ آپ میری فکر نہ کریں، میں جو ہیں اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے، میرے لیے بخشش کے فیصلے ہوئے، لہذا آپ میری فکر نہ کریں۔ تو مولانا صاحب یہ بات کہتے ہوئے رو پڑے، وہ اشکبار ہو گئے، ان کا دل تو پہلے ہی زخمی تھا اپنے بیٹے کے غم میں، تو یہ بات کہتے کہتے پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو مولانا صاحب نے یہ بات بتاتے ہوئے اور مزید فرمایا کہ وہ صاحب جنہوں نے مجھے بتایا اپنے بیٹے کے حوالے سے، خواب کے حوالے سے، یعنی 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہو سکتا ہے اسی کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی۔ اب تو عوام کی طرف سے دو باتیں آنے لگی۔ پہلی بات یہ کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھے۔ اگر انہوں نے عقل کے حساب سے کاؤنٹنگ کی کہ اگر ایک شخص نماز نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، تو مل ملا کے انسان 24 گھنٹے میں تقریباً 86,000 مرتبہ درود پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ذکر و اذکار بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، اور اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھے؟ یہ عقل سے بعید ہے، یہ بات انسان کی سمجھ میں یہ نہیں آتی۔ تو پہلی تو میں اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے وقت میں برکت دے اور وہ اپنے ذکر و اذکار کرے اور بہت سارا ذکر کرے۔ اب میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ہم نے کئی بزرگوں کے واقعات پڑھے ہیں، قصے پڑھے ہیں، کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایسے ایسے بزرگ ہوتے تھے کہ وہ ایک رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے نماز کے اندر، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، نماز میں قرآن کی تلاوت پڑھتے پڑھتے کرتے کرتے ایک رات میں ایک مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، یا تو پڑھتے ہیں ایک پاؤ پڑھ لیا، آدھا پاؤ پڑھ لیا، آدھا پارہ پڑھ لیا، بس یہ ہماری تلاوت ہو گئی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص ایک رات میں ایک مرتبہ قرآن کا ختم کرے؟ میں تو یقین کرتا ہوں، آپ یہ یقین نہیں کرتے تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کے وقت میں برکت دے۔ تو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو یہ بات بعید نہیں ہے، یہ بات ممکن ہے۔ تو اب آتا ہوں میں دوسری بات پر۔ مولانا صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا لوگوں نے کہ یہ دیکھو کہ اب پاکستانی ملا اپنے بیٹے کے لیے جنت کی ٹکٹیں لے رہا ہے، جنت کے دروازے کھلوا رہا ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ جہنم میں ڈال رہا ہے، دوسروں لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اپنے بیٹے نے خودکشی کی ہے اور دوسروں کے لیے جہنم کے دروازے کھول رہا ہے۔ تو خدا را اللہ کے واسطے مولانا صاحب شدید غم میں ہیں، ان کے زخموں پر آپ مزید نمک نہ جھڑکیں۔ تو یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بخشیں، بخشش
بخشنا اور نہ بخشنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بغیر حساب کتاب کیے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور مولانا طاہر جمیل صاحب کی آپ قدر کیجئے، بڑے بڑے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ جنید جمشید کی مثال آپ کے سامنے ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ محمد یوسف، انضمام الحق، اسی طرح اداکار، اسی طرح ایکٹریس، جتنے بھی مرد اور عورت ایکٹریس تھے، بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ تو ایک شخص کیسے منبر رسول پر بیٹھ کر اتنی 50 سال سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ شخص کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ لہذا علماء کی آپ قدر کریں، ان کی باتوں کا آپ اقرار کریں، تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔